یہ ہے او اور یہ کیا ہے اے. یہ دونوں ساؤنڈز جو ہیں یہ عربی زبان میں نہیں ہیں. دونوں ساؤنڈز اے اور او یہ عربک ساؤنڈز نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنا 90% قرآن انہی ساؤنڈز کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا کریں؟ اے کو
قرآن کو لہجہ نبوی میں کرنے کے لیے آپ نے 7 آوازوں کو چھوڑ کر 5 آوازوں میں آنا ہے. وہ 7 میں 2 جو فالتو آوازیں ہیں وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی ہیں. اب چند باتیں قرآن کو سمجھنے کے متعلق سمجھ لیجیے. قرآن جو ہے اس کی ادائیگی میں اگر ہم یہ جو میں نے آپ کو اے اور او اور چند حروف بتائے ہیں اگر اس کی نہیں کیئر کرتے تو میننگ کیسے بدل جاتے ہیں، ایک میں نے وہ بھی آپ کو کہی. آخر میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. وہ پتہ کیا ہے؟ دا ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن ان 1 آور. 1 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کا نسخہ سیکھ لیں. وہ کیا ہے؟ تھرو ٹرمینالوجی. قرآن عربی زبان نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے. تو جس زبان میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، اس میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو وہ اس کتاب میں دیکھنا چاہیے. لفظ صبر جو ہے اردو اور فارسی میں ہم اس کے معنی بے بسی کے لیتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں صبر سے مراد ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا. although you have authority to do something but you don't، آپ رک جاتے ہیں، یہ صبر ہے. اب ہمارے لیے یہ عام سی بات ہے نا. سنیے، آج دنیا میں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، جس کے لیے ڈاکٹر ڈینیل گولڈمین نے 1980 میں تجربات شروع کیے اور سن 2000 یا 2001 میں اس نے کتاب بھی لکھی اور دنیا کو ایک علم دیا جس کا نام ایموشنل انٹیلیجنس رکھا. وہ اسی آیت کریمہ سے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد لیا کرو. اگر آپ اس کا مجھ سے خلاصہ پوچھیں تو ٹوٹل ایموشنل انٹیلیجنس کا خلاصہ یہ ہے: رسپونڈ ناٹ ریئیکٹ in any situation when it arises. کوئی بھی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو رد عمل نہ کریں، طرز عمل اختیار کریں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو براہ کرم قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیے. تھوڑی سی اور ایک، قرآن نے دنیا کو ہدایت تو کتاب ہے ہی ہے، اس نے تجارت میں کیا دیا ہے؟ اس نے دنیا کو 17 یا 18 علوم عطا فرمائے ہیں. دنیا میں پہلے کتابوں کی جلد بائنڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سب سے پہلی بائنڈڈ بک جو ہے وہ قرآن پاک ہے. آج لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے، اور انڈائریکٹلی جائیں تو کروڑوں کا ہے. کتابت، کیلیگرافی، قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا. کیمسٹری نے جتنی ڈیولپمنٹ قرآن کے بعد کی ہے اس سے پہلے نہیں کی تھی. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو سب کچھ بتاتا. کتابت، پھر اس طرح سیاہیوں کو گلانا، یہ جو مختلف دھاتوں کو گلانا، سیاہی کی سند نے ترقی کی، پیپر کی سند میں ترقی آئی. پیپر پہلے موجود تھا لیکن اس میں ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں آئی تھی. پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اس کی ایجاد جو ہے چونکہ قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھے جانے والی کتاب ہے. بہت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظیم دین میں پیدا فرمایا اور اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اگر ہم درست نہیں پڑھتے تو پھر میں نے آپ کو ایک میننگز کا فرق بتا دیا کیا آتا ہے. بالکل کنفیوز نہ ہو، اٹ از دی ایزیسٹ ون. اور جب آپ نیت اور ارادے سے اٹھیں گے تو اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا. میں نے یہ ساری چیزیں اب سیکھی ہیں، اور اب انشاءاللہ دوسری خوشخبری یہ کہ اس سال میں نے رمضان میں جو تجربہ کیا انتہائی کامیاب تھا. وہ تھا کوئی 20 یا 22 گھنٹے میں 20 سے 22 گھنٹے میں لوگوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. اب آپ بیٹھیے، صبح بیٹھ جائیں 6 بجے تو اگلے دن صبح 4 بجے تک آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ قاری اسماعیل صاحب کی محنت ہے اور اللہ کے اپنے فرمان ہے کہ میں نے اس کو بہت آسان کر کے اتارا ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا؟ تو آئیے اللہ سے ہدایت مانگے. بہت شکریہ.